نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آلی عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 8 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ربنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی قرآن مجید کی وہ 40 دعائیں، کم از کم وہ 40 دعائیں جن میں لفظ ربنا کا استعمال ہے، ان کا ایک کورس کروایا گیا ہے۔ آپ کو یوٹیوب پر پلے لسٹ میں آپ وہ کورس آپ کے لیے اویلیبل ہوگا۔ آپ اگر اس آیت مبارکہ کو وہاں سے بھی ایک بار سننا چاہیں تو وہاں میں نے کچھ اور پوائنٹ آف ویو سے بھی شیئر کیا ہے۔ یہاں پر تو میں اسی آیت ان کی جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے اس میں ٹو دی پوائنٹ لمیٹڈ ہی آپ سے شیئر کروں گی، لیکن یہ بہت وسعت ہے اس آیت مبارکہ میں، اس کے مفہوم میں، اس کے میسج میں۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر جو دعائیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کی ہر آیت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی خیر و برکت والی ہے، لیکن جو دعائیں ہیں اور جو ربانہ سے شروع ہو رہی ہیں دعائیں، ان کی کیا ہی بات ہے۔ کیونکہ لفظ ربانہ اگر میں آپ سے بیان کرنا چاہوں تو یہ مجھے ہر بار جب بھی اس کا ذکر آتا ہے میں یہی کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ لفظ رب کو کسی ایک لفظ سے ترجمہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، پھر اسے چند منٹس کی ریکارڈنگ میں شیئر کرنا۔ تو اس بار رمضان المبارک میں 2025 میں 3 دن کا اسپیشل کورس سورۃ الفاتحہ کا کروایا گیا تھا۔ اس میں لفظ رب کی صرف سلائیڈز آپ چاہے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ لفظ رب کمبینیشن ہے کئی اور ناموں کا، کئی اور صفات کا۔ ہم اس کا صرف رب کا رب کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، پالنہار، پالنے والا، یہ ایک ایک لفظ ہے، یہ پورا یہ جسٹیفائی نہیں کرتے، یعنی کہ جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی اس لفظ کی اگر میں صرف ایک لفظ سے ترجمہ کروں۔ تو یا تو میں رب ہی کہہ دوں یا پروردگار، تو لیکن اس میں بہت کچھ ہے۔ تو پھر یہ دعاؤں کی قبولیت میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ ربنا جو ہے، یہ ربو نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب۔ ربنا با پہ زبر آئے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک چیز ہے جو ہم چھپی ہوئی مانتے ہیں، یا حرف ندا، اے ہمارے رب۔ بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا، اور ہمیں عطا کریں۔ یہ جو حب ہوتا ہے نا، یہ حب کا لفظ نظر آ رہا ہے، واو ہا با، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عطا ہوتی ہے، کسی کو کچھ دینا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کو اجرت دیتے ہیں، یا چلیں اس نے کوئی کام کیا اس کو اس کی مزدوری یا اجرت مل جائے گی۔ اس میں کچھ کیے بغیر، بعض دفعہ یا مانگے بغیر یا اس سے زیادہ مل جانا، یہ عطا ہے، بلکہ اس میں دینا ہی دینا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اور اتنی خوبصورت دعا ہے، وَهَبْ لَنَا، وا کا مطلب ہے اور، حب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اب لفظ رحمت کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی دیکھیں گے، اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ بے حد۔ اب یہی جو حب تھا نا، یہ اس میں یہ مزید یہ اسی حروف مادہ سے یہ لفظ آ گیا، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اور اس جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ تعالیٰ کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی
ان کے سامنے یہ چیز رہتی ہے، کیونکہ اگلی آیت مبارکہ بھی اسی کے ساتھ آ جائے گی. تو اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اسے پک کر لیں گے. تو ایک تو یہ ثابت قدمی کی دعائیں کرتے ہیں، جو یہ راسخون، یہ جو علم میں جو راسخ ہیں، جو پچھلی آیت مبارکہ میں جن کا ذکر آیا، اور یعنی کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی ہر وقت ان کے سامنے یہ رہتا ہے. ان کی اصل کوشش اور دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. جامعہ ترمذی 3522. بہت خوبصورت دعا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، کثرت سے فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. تو اس آیت مبارکہ میں مختصر یہ کہ علم میں جو پختہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ متشابہات کی تعویلوں کے پیچھے پڑے رہیں، بلکہ وہ اللہ سے ایک تو پہلے ایمان رکھتے ہیں کہ سب آیات اللہ کی طرف سے، پھر اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. اور دعا جو ہے آپ نے دیکھ لی ان کی کہ وہ ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں. اور یہ بھی ان کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ جو لوگ فتنہ انگیز لوگ ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کہیں ہم پر نہ اثر انداز، ان کی یہ فکر ہمارے اوپر نہ کہیں اثر انداز ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت خاص ہے ایسے فتنہ پرور لوگوں کے یہ جو ان کے افکار ہیں، عقائد ہیں، ان سے بچا کے رکھیں اور صحیح عقل اور فکر عطا کریں. تو باقی اگلی آیت مبارکہ بھی اسی کانٹیکس میں بھی چل رہی ہے، اسی دعا کا حصہ ہے، لیکن ابھی آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.